بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے سبق کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، QC1 کرنے کے بعد QC2 میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے انتظامات کیے ہیں، ایفرٹس کی ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے اتنا خوبصورت کورس ڈیزائن کیا ہے اور اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اشرف اقبال ملک صاحب جو پاکستان میں اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں، پھر یہاں ICCDHA2 کی جو ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے پوری، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمارے لیے آسانی کرے کہ یہ آن لائن والا کورس بھی آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں جیسے ہم پہلے پہنچا رہے تھے۔ ایک کورس لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس QC2 میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پرانا والا QC1 کیا تھا جس میں گرامر میں گردان کا بہت معمولی سا فرق ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آج یہ سیکھ لیں، اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوگی تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان کو گائیڈ کر دوں گا کہ کس طریقے سے یہ نئے والے پیٹرن پہ گردان کے آپ آ سکتے ہیں۔ بہت آسان سے کام ہے، مشکل ہے 10 منٹ لگیں گے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا لیسن ہے انشاءاللہ، یہ ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ 10 اگست لیسن نمبر 1 کا پارٹ A اور B ہم کریں گے۔ اس کے اندر یہ اچھی بات ہے کہ کل 5 لیسن ہیں، وہاں پر 20 لیسن دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے تھے، تو یہاں پہ آسانی ہے کہ صرف 5 لیسن ہے اور ہر لیسن کے 4 پارٹس ہیں، تو ٹوٹل ویسے ہی 20 بنیں گے، مگر دل کو تسلی دینے کے لیے یہ 5 لیسن سے آپ یاد رکھیں گے۔ تو لیسن نمبر 1 کا جو A اور B پارٹ ہے وہ آج ہم کریں گے اور تھوڑا سی انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد پھر C اور D اور اسی طریقے سے پھر ہم آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مڈ کوئز ہوگا ہمارا 21 سپتمبر میں اور 9 بلکہ فائنل کوئز ہوگا 2 نومبر انشاءاللہ۔ تو بس یہ پروگرام آپ نے فالو کرنا ہے۔ درمیان میں ایک دفعہ ورک بک آپ نے چیک کرانی ہے جیسے QC1 میں کرائی تھی، اور اینڈ پہ ایک دفعہ پھر آپ نے ورک بک چیک کرانی ہے جس طرح QC1 میں کرائی تھی۔ تو یہ ڈیٹس بھی نوٹ کر لیں، بہت امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں کہ آپ نے اس میں ضرور اپنی ورک بک چیک کروانی ہے۔ ٹیچرس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز اور جینٹس کی یہ پیرل میں کلاس ہو رہی ہے، اس وقت لیڈیز کی سیپریٹ کلاس ہے اور جینٹس کی سیپریٹ کلاس ہے۔ تو میرا نام آپ سب لوگ میرا خیال جانتے ہی ہیں، ڈاکٹر فہیم ہاشمی، اور مسز انجم رشید جو ہیں وہ لیڈیز کی کلاس لے رہی ہیں۔ ٹیچر اسسٹنٹ ہیں میرے ساتھ ناصر محمود عالم صاحب ہیں اور مدثر جاوید صاحب ہیں، یہ دونوں اس کورس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور آسانیاں فرمائے میرے لیے۔ کورس کا مختصر سا تعارف میں کراتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلا کورس آپ لوگ کر چکے ہیں QC1، جن لوگوں نے پرانا والا کیا تھا تو انہوں نے تو نئے والے QC1 سے کافی زیادہ کر لیا تھا، اور ابھی بہت ساری چیزیں جو ہم اس نئے QC2 میں پڑھیں گے آپ لوگ پہلے سے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے کہ آپ کو یہ کورس بہت آسان لگے گا، اس کی بہت ساری چیزیں پہلے سے آتی ہوں گی جو پرانے لوگ آئے ہیں۔ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تو ڈیزائن کورس اس طرح ہوا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں انہوں نے QC1 میں نہیں پڑھی تھی وہ یہاں پر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جب QC1 آپ نے کمپلیٹ کیا تو آپ کو یاد ہوگا اینڈ پہ ہم نے ایک آپ کو شیٹ دی تھی جس میں آپ نے ہائی لائٹ کر کے ہمیں واپس کرنے تھے، جو مصحف کا ایک صفحہ تھا جس میں آپ نے ہائی لائٹ کر کے ہمیں دیا تھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ہم نے الحمدللہ 50% الفاظ سیکھ لیے۔ بہت اگر گیپ ہو گیا ہے، کسی نے کافی دن پہلے کیا تھا QC1، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ QC1 کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی جو ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو ایک دفعہ سن لیں اور کچھ تھوڑا سا گرامر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر لیں، تو انشاءاللہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گے اس میں۔ جو اس کورس کے مقاصد ہیں آپ کو یاد ہے کہ فرسٹ لیسن میں QC1 میں بھی اس کورس کے کچھ 5 مقاصد تھے،
تو اسی طرح اس کے مقاصد بھی ہیں. یہ کیونکہ آپ 50% الفاظ قرآن کریم کے سیکھ کے آئے ہیں تو یہ وہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے. اور اب اس کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مصحف ہے اس کے 5 صفحے، ابتدائی 5 صفحے آپ نے پڑھنے ہیں. یہ ابتدائی 5 صفحے جو ہیں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ QC3 کی طرف آ جائیں گے اور اس سے اگلے 5 صفحے پڑھیں گے. ان 5 صفحوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا پارٹ ہے اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ گرامر کا پارٹ ہے. اس میں گرامر میں ہم تھوڑی سی جو افعال ہیں، ابھی تک تو ہم نے بہت آسان والے افعال کیے تھے نا جس میں کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا تھا. اب ہم ادھر آئیں گے کہ جہاں پہ کمزور حرف بھی آ رہے ہوں گے. جس میں جیسے پہلے آپ نے فعلا کی گردان کی، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع یہ گردانیں کی تھی. اب ہم دوسری طرف بھی آئیں گے، قالا، ہدا وغیرہ جس میں کچھ کمزور حروف آتے ہیں انشاءاللہ. تو جو بالکل پہلے کورس کی طرح ہے یہ، جیسے وہاں پر آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ قرآن کی صورتیں اور دعائیں سیکھی تھیں، اسی طرح انشاءاللہ یہ جو 20 سبق ہیں ہر صفحے کے 4 سبق، 5 صفحوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ 5 لیسن کا ڈاکٹر صاحب نے کیوں کیا ہے اس کو. 5 صفحے پڑھ کے اور جب ہم گرامر کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ یہاں سے QC3 کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. آپ کو یاد ہوگا QC1 میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں تبدیلی لے کر کے آتا ہے. اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے. وہاں پر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسانی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. سورہ بقرہ میں اب جب ہم نئے الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جو پرانی ویکیبلری تھی اسی کے اوپر ہم آگے بلڈ کریں گے ویکیبلری. اور پھر جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے تو ہر لائن میں جو 9 الفاظ ہیں اس میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک لائن کو آپ دیکھتے رہیں تو ہر لائن میں کسی میں 2 کسی میں 3 نئے الفاظ آ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ 9 میں سے آن دی ایوریج 6 الفاظ تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں، تو اب صرف آپ نے 3 یا 2 یا 3 سیکھنے ہیں. یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اوسطاً جو ہے وہ ایوریج اگر کہہ جائے تو ان 5 صفحوں میں دیکھیں گے پہلے صفحے میں 10 نئے الفاظ ہیں، دوسرے میں 35 ہیں، ادھر 51 ہے، پھر 43 ہے اور 37 ہے. پہلے میں کیوں کہا میں اس لیے سورۃ الفاتحہ تو آپ پہلے ہی پڑھ کے آ گئے، وہ اس کے تو سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں. اس میں سورۃ البقرہ کی جو آیات ہے صرف ان کے نئے الفاظ ہیں. تو یہ ایوریج آپ کو ہے. جب یہ آپ 5 صفحے پڑھ لیں گے اور QC3 میں آئیں گے تو یہ QC3 کا جو پہلا لیسن ہے اس کی آیات ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ 1 1 2 3 2 3 اس طرح سے اور کام ہو گئے ہیں. ابھی تو یہ فائدہ ہوگا جب آپ یہ پروو کرنے کے بعد 3 میں آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کے جو 80% ہے الفاظ وہ آپ کو آتے ہوں گے. تو 50% سے آپ انشاءاللہ 80% پہ چلے جائیں گے اور جب QC3 کر لیں گے تو انشاءاللہ 90%. اس میں جو QC1 کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ اشارے اور فقرے یعنی کہ سینٹینسز کے جو پارٹس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ہائی لائٹ کر لیے ہیں. پیچھے آپ نظر بھی آ رہے ہوں گے اس طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ یاد رکھ سکیں گے کس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے اور کون سا موضوع ہے، کس ٹاپک سے جو ریلیٹ ہو رہی ہے کون سی آیت. یہ اشاروں اور فکروں کا فائدہ ہے. اس کے ذریعے ہمیں الفاظ کے معنی جو ہے وہ زیادہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور یاد رہیں گے اور ہم اس کو ریکال بھی کر سکیں گے. قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے جو 2 چیلنج ہیں، ایک پہلا الفاظ کے معنی اور دوسرا جو ہے وہ گرامر ہے. تو الفاظ کے معنی جو یاد کرنے کے لیے ہمیں ویکیبلری اپنی امپروو کرنی ہوتی ہے اور گرامر میں جو اس کے مختلف چیزیں ہیں ان کو سیکھنا. جیسے آپ نے وہاں پہ سیکھا
فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، پھر غائب کا صیغہ اور حاضر کا صیغہ، یہ مختلف صیغے جو ہیں یہ سیکھنا ہوتا ہے. یہی دو چیلنجز ہیں. تو یہ کورس ماشاءاللہ اتنا اچھا ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ دو چیلنجز جو ہے نا آپ کو بالکل ہی مشکل نہیں لگیں گے انشاءاللہ، اور بہت آسانی سے آپ کر لیں گے اس کو. الفاظ معنی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اشارات اور فکروں کو کیا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ہم ایک ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ان اشاروں کو لے کے چل سکتے ہیں. اور گرامر میں جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ آپ کو اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا صیغہ ہے جو آپ نے ٹی پی بنا دیا. تو اب ہم بات کرتے ہیں اشارات اور فکروں کی. یہ جو سینٹینسز اور پوائنٹرز جو ہیں اس کے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. عام طور پر جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں اس میں ہر جز کے 20 صفحات ہوتے ہیں. تو اسی 20 صفحات کے ریفرنس سے ہم دیکھیں اگر تو یہ پہلا پارہ ہے. ایک پارے میں پہلا آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں، یہاں سورۃ البقرہ اس کے آپ سے شروع ہو جائے گی. یہ 5 صفحے پہلے والے جو ہیں یہ آپ کے QC2 میں ہے. اس کے بعد یہ والے 5 صفحے QC3 میں ہے، اور یہ QC4 اور انشاءاللہ QC5 میں پہلا پارہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئی، 4 سیٹ بن گئی. تو اب ہم اس کورس میں پہلے جو کوارٹر ہے اگر 4 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے تو ایک پاؤ جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک کوارٹر یا ربع جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کورس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے الحمدللہ. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے طریقہ بتایا ہے وہ اس طرح بتایا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں 5 انگلیاں، 5 صفحے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے 5 انگلیاں، تو کیونکہ یہ پہلا کورس ہے اس کا، جب ہم پہلے 5 صفحے پڑھ رہے ہیں تو ہم سیدھا ہاتھ اپنا جو ہے نا اگر اپنی طرف کر کے دیکھیں تو یہ 5 انگلیاں ہیں جو اس طرح سے بنی ہوئی ہیں. اس کو اگر ہم پیئر کر لیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ 2 اور 1 اس طرح سے الگ کر لیں. تو سب سے پہلا جو صفحہ ہے اگر اس کے 4 اشارے ہم ان 4 جو نشان ہیں اس کے اوپر رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب نے یہ لائنیں بھی بنا دی ہیں 1 2 3 4. یہ 4 اشارے جو پوائنٹر ہیں وہ ہم یہاں سے یاد کریں گے. اس کے بعد اگلے صفحے کے یہاں آ جائیں گے، اس سے اگلے صفحے کے یہاں آ جائیں گے، اس سے اگلے صفحے کے یہاں آ جائیں گے، اور پھر 5ویں صفحے کے یہ 4 اشارے آ جائیں گے. تو رائٹ ہینڈ جو ہے ہمارا یہ پہلے 5 صفحوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا QC2 کا. QC3 میں آئیں گے تو ہم پھر لیفٹ ہینڈ کی 5 انگلیاں جو ہیں ان کو شروع کریں گے یہاں سے چھوٹی انگلی سے اور پھر ہم کر جائیں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ 10 صفحے پورے ہو جائیں گے دونوں ہاتھ کے، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ اب یاد رکھیں کہ جب میں نے اپنا رائٹ ہینڈ اپنی طرف کر کے دیکھ رہا ہوں تو ہم جو ہے میرا انگوٹھا یہ پہلا صفحہ ہے، اس کے بعد انڈیکس فنگر جو ہے یہ دوسرا صفحہ ہے، اور پھر تیسرا، چوتھا اور 5واں اس طریقے سے. اب پہلا صفحہ جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، بلکہ ٹوٹل 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. اگر آپ کلر کے حساب سے دیکھیں گے تو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 تک جو ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اگر ایک انگلی کے 4 حصے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا ٹاپ والا جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا حصہ ہے. اس کے بعد پھر جو 2 آیتیں ہیں وہ دوسرا حصہ بن گیا. اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی 2 آیتیں جو ہے وہ تیسرا حصہ ہو گیا، اور پھر اگلی 2 آیتیں جو ہیں وہ چوتھا حصہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ڈاکٹر صاحب نے ایک صفحے کو، اور ان چاروں کے ایک اشارے جو ہیں وہ انہوں نے بتا دیے ہیں کہ اس پہلے حصے کا ایک اشارہ، دوسرے حصے کا ایک اشارہ، تیسرے حصے کا اشارہ اور چوتھے حصے کا اشارہ، اس طریقے سے. تو اب اشاروں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو ایک عنوان دے دیا ہے. اس طریقے سے دیکھیں سب سے پہلے شروع میں یہاں پہ کیونکہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف اور شکر آپ نے پڑھا تھا. اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی 2 آیت، پہلی 2 لائنیں، اس کے بعد جو اگلی 2 لائنیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کی بات ہو رہی ہے.
تو یہاں پر ہدایت کی دعا، اگر میں کہوں کہ یہ دو لائنیں جو ہیں اس کو میں یاد رکھنے کے لیے ہدایت کی دعا ایک اشارہ یاد کر لوں تو مجھے فوراً یاد آ جائے گا کہ کون سی آیات ہے۔ اس کے بعد جب ہم سورۃ البقرہ میں آتے ہیں تو پھر یہاں پہ بات آتی ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ اشارہ ڈاکٹر صاحب بتا دیا کہ ہدایت متقیوں کے لیے، اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں متقیوں کی صفات بتائی گئی۔ تو یہ اس طریقے سے کر کے آپ کے 4 اشارے جو ہیں وہ اس ایک انگوٹھے کے اوپر پورے ہو جاتے ہیں، جس میں سے یہ 2 اشارے ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ یہ 2 اشارے پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت آسان ہے، اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلا صفحہ ہے اس کا اگر ہم دیکھیں رائٹ سائڈ پہ، تو اس کو شارٹ میں یہ جو اشارے تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، اس کی جو 4 چیزیں اگر ہم شارٹ میں دیکھ لیں تو تعریف، دعا، ہدایت اور صفات ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے لکھ دیا ہے کہ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ اس کو 2-4 دفعہ دہرائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، دعا کس چیز کی ہے، ہدایت کی ہے، اور پھر ہدایت کس کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اور پھر متقین کی صفات کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اگر ہم یاد کر لیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً پکچر آ جائے گی کہ پہلا صفحہ جو ہے اس کی یہ آیات ہیں، یہ الفاظ ہیں اس کے، اور یہ معنی اور مفہوم ہے۔ تو 5 صفات کے اشارے اب آج ہم یہ سارے نہیں پڑھیں گے، مگر ویسے ہی صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بتا دیے کہ یہ پہلا صفحہ ہے، یہ دوسرا صفحہ ہے، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ یہ آپ کی بک میں بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کورس 2 کی جو بک ہے ہماری ٹیکسٹ بک، اس کے اندر یہ دیکھیں یہ فرسٹ جو کور ان سائڈ کور ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل یہی والی سلائڈ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور یہ سارے اشارے جو ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اشارات کیا ایک چین بن جاتی ہے کہ لنک کرتے ہیں ایک سے دوسرے کو، پہلا اشارہ دوسرا اشارہ، سے آپ نے دیکھا کہ ہدایت کی دعا ہے، پھر وہ ہدایت کس کے لیے ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر متقین کی صفات ہے، تو یہ آپس میں لنک ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ان کی وجہ سے آپ پورے صفحے پر موجود مضمون کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ QC1 میں آپ کو یاد ہوگا ہم پوچھا کرتے تھے آپ لوگوں سے کہ بھئی ان کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے، ان کے معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے، تو چند لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے، مگر جیسے ہی ہم پوچھتے تھے کہ انشاءاللہ کے معنی پوری کلاس کو آتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اگر انشاءاللہ کا معنی آتا ہے تو پھر ان کا معنی بھی مل جاتا ہے۔ مگر اکیلے جب پوچھا ان تو سوچ رہے تھے لوگ۔ یہ والی جو بات ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فقرہ جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنے کے لیے اشاروں کی مدد سے۔ جیسے اگر ہم اب یہ پوچھیں گے کہ انشاءاللہ، تو اس سے مجھے یاد رہے گا کہ ان جو ہے وہ اگر کے معنی میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو مگر ریکال کیسے کریں گے، تو ریکال کرنے کے لیے جو فقرے ہیں وہ ہمیں مدد دیتے ہیں۔ پھر الفاظ جو اس کے اندر آتے ہیں ان کے معنی بھی سیکھنے کے لیے، ایسے یہی انشاءاللہ میں آپ نے دیکھا کہ 3 لفظ ہیں تو ان کا الگ الگ معنی، ان کا معنی شاہ اور اللہ کے نام ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فقروں کو یاد کریں، الفاظ کو مت یاد کریں، کیونکہ فقروں میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم سمجھ بھی آ رہا ہے اور الفاظ کے معنی اور مفہوم تو آٹومیٹکلی ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ریکمنڈیشن ہے کہ ان اس کے معنی اگر ہے، شاء چاہا کے معنی یاد کرنے کے بجائے انشاءاللہ کا معنی
یاد کر لیں. اسی طرح سمجھ کے معنی کو یاد, QC1 میں آپ نے پڑھا تھا نا سمجھ, تو سمجھ کے معنی یاد کرنے کے بجائے اللہ الصمد کا معنی یاد کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ بہت اچھی ڈاکٹر صاحب کی سجیشن ہے. اسی طرح یقیمون کا معنی جو ہے وہ یاد کرنے کے بجائے یقیمون الصلاۃ کا معنی یاد کریے. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں, تو نماز قائم کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے یاد رکھ لیں گے ہم تو زیادہ آسان ہوگا. یقیمون الصلاۃ کہ وہ سب نماز قائم کرتے ہیں. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ یہ آپس میں ایک زنجیر بن جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بھی بنتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر, مفید, دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. الحمدللہ. ایک نئی چیز اب اس کورس کے لیے ہے, اس کو بھی یاد کر لیں. R5S10 لاؤڈ. پہلے تو اس کو یاد کرنا ہے, 2-3 دفعہ بولیں گے ہم R5S10 لاؤڈ. یہ ہمیں ہیلپ کرے گا یہ جو فقرے ہیں ان کو یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں. اب یہ آر کیا چیز ہے, یہ فارمولا ڈاکٹر صاحب نے, کہ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ سے PhD ہیں اور پروفیسر ہیں, تو وہ فارمولے وغیرہ جو ہے نا وہ بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا یہ فارمولا بنا دیں یاد کرنے. آر کیا چیز ہے؟ آر کا مطلب ہے ریلیکس. جب آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یاد کرنے کے لیے تو ذہنی طور پہ سب سے پہلے ہمیں ریلیکس ہونا چاہیے. تو ریلیکس ہونے کے بعد 5S اپنے جو جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں, 5 سینسز, ان کو استعمال کرنا ہے. سننا, دیکھنا, سونگنا, چکھنا اور چھونا, محسوس کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز. تو ان سب کا ہم نے استعمال کرنا ہے. وہاں پہ ہم دیکھا تھا کہ ہم آواز سن بھی رہے تھے, آنکھ سے دیکھ بھی رہے تھے, پھر احساس بھی اس کا کر رہے تھے, یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح افعال کی حرکتوں کا اور اسماء کی شکلوں کا بھی تصور کرنا چاہیے. اس کے بعد 10 سیکنڈ جو ہے نا اس کام کو ہم نے کرنا ہے, یعنی کہ پہلے ریلیکس ہو گئے, اس کے بعد اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے جو فقرہ ہم سیکھ رہے ہیں یا جو اشارہ ہم سیکھ رہے ہیں اس کے لیے 10 سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے. اور لاؤڈ پھر یہ ہے کہ اگر زور سے پڑھیں گے تو ہمارے اپنے کان میں اس کی آواز آ رہی ہوگی. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پڑھنا اور زور سے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. دل میں جو پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں, مگر جب لاؤڈ اگر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو بار بار یاد کریں گے, پڑھ رہے ہیں, تو کانوں میں بھی آواز جا رہی ہے اور ہمارے منہ سے بھی وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو بلند آواز سے کہا جائے. اس کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ جب آج کے لیسن میں اشارات کے اوپر آئیں گے. چوتھا مقصد جو ہے وہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اکثر ہم تھوڑا سا آف ٹریک ہو جاتے ہیں اس میں, کہ بھائی اصل مقصد کیا ہے, ہم نے گرامر کے چیمپئن بننا ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو یاد کر لینا ہے خالی نہیں, اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. یہ اصل مقصد ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنا فوکس رکھنا چاہیے. شیطان ہمیں ہمیشہ اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو آپ نے گرامر سیکھ لی ہے, اب تو آپ چیمپئن بن گئے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب تک کہ قرآن کریم ہماری زندگی میں نہیں آتا ہے, ہمارے اعمال, ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوتے ہیں, اور ہمارے معاملات, سب سے امپورٹنٹ جو آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کورس کا مقصد ہے. تو آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے, اور اسباق کی روشنی میں پھر اگلا قدم کیا ہوگا ہمارا, کہ ہم جو پہلے ہم نے مطالعہ اور غور و فکر کیا ہے تو تصور اور احساس کے ساتھ پھر دعا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے, جو بھی چیز پڑھی ہے ہم نے اس کے مطابق,
پھر اپنا احتساب کریں گے کیا ہم یہ کر رہے ہیں جو سبق ان آیات سے جو سبق ملے، تو کیا ہم وہ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کیا ہم اس کے لیے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں شکر الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر استغفر اللہ، اور فوراً پلان بنائیں اور اپنے آپ کو ٹریک پہ واپس لے آئیں، اور اسی چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تبلیغ جس کو ہم کہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پانچواں مقصد اس کورس کا قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے وہاں پہ صحیح الفاظ والے افعال سیکھے تھے، اب کمزور حروف جن افعال میں آتے ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ تو QC2 میں گرامر جو ہے وہ مین یہی ہے کہ کمزور حروف کے جو افعال آ رہے ہیں ان کی گردان کس طریقے سے۔ پھر آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا ہے۔ QC1 میں آپ نے 100 جملے سیکھے تھے تقریباً، ان 100 جملوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوا تھا؟ ہمیں یہ فائدہ ہوا تھا کہ بازار میں بولنے والی تو ہم نے نہیں سیکھی تھی، ایسے ہی ہم نے سیکھی تھی وہ بول چال والے وہی الفاظ اور وہی فریزز جو قرآن کریم میں اور احادیث میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بول چال کا بھی جو سلیبس بنایا ہے وہ اتنا اچھا بنایا ہے کہ اس سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ وہ والی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک اور فائدہ ہو جائے گا کہ جب آپ QC2 کریں گے تو کم و بیش 300 جملے آپ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ عربی بول چال میں اس طرح بتایا کہ آپس میں ہم پریکٹس بھی کریں گے، کلاس میں تو کیونکہ لوگ نہیں ہیں ابھی اس وقت، چند لوگ ہی ہیں، گھروں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پارٹنرز بنائیں آپس میں اور ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے سے سنیں، تو اس طریقے سے پھر گرامر جو ہے وہ دلچسپ ہو جائے گی الحمدللہ۔ اب ہم پہلا صفحہ اور اس کے اشارات کو لے رہے ہیں۔ اس طرح میں نے بتایا کہ پہلا صفحہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کا، تو پہلا صفحہ عام طور پہ جب ہم مصحف کھولتے ہیں نا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہاں لکھی ہوئی ہے اور سورۃ البقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ یہاں پر لکھی، مگر اصل میں اگر یہ ایک ہی صفحے پہ لکھی ہوں تو اوپر سورۃ الفاتحہ اور اس کے نیچے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ ایک صفحہ ہی بنتا ہے۔ اب اس کو چاہے آپ 2 میں لکھ لیں یا 1 میں لکھیں، کانٹینٹس کے لحاظ سے یہ ایک ہی صفحہ بنے گا۔ یہ دیکھ لیں اوپر سورۃ الفاتحہ ہے اور نیچے سورۃ البقرہ ہے، تو یہ پہلا صفحہ ہو گیا۔ اس کے اشارات ہم نے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر یاد کرنے ہیں۔ یہ 4 اشارے اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سب سے پہلا اشارہ اگر آپ دیکھیں یہ تھم کا جو اوپر کا حصہ ہے سب سے، اس کا اشارہ ہے اللہ کی تعریف۔ تو یہ جو پہلی 2 لائنیں ہیں اس کے اندر جو پیغام ملتا ہے، جو مفہوم ہے ان کا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی تعریف کا ایک اشارہ ہے جو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہدایت کی دعا، یہ اس سے اگلی 2 لائنیں اس کا اشارہ ہے، اور پھر تیسری لائن متقیوں کے لیے ہدایت، تیسرا حصہ اس کا، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ متقین کی صفات۔ تو اس کو شارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی تعریف کی بجائے صرف تعریف سے یاد رکھ لیں، ہدایت کی دعا کے بجائے صرف دعا سے یاد رکھ لیں، اور متقین کے لیے ہدایت کے بجائے صرف ہدایت سے، اور متقین کی صفات کے لیے صرف صفات۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دانا ہاتھ اپنی طرف فیس کر کے رکھیں اس کو، اور انگوٹھے کے سب سے پہلے حصے کے اوپر پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ ابھی ہم پورا کریں گے پھر شارٹ میں۔ سب سے پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، اس کے بعد دوسرا اشارہ ہے ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، یہ دوسرا اشارہ ہو گیا۔ تیسرا اشارہ ہے متقین کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ ہے متقین کی صفات۔
تو یہ 4 ہم 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. پھر انہی کو شارٹ میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. ایک دفعہ پھر بول دیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. یہ 2-3 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ پہلا صفحہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. تو اب یہ والا سبق کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی بند میں، تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے پلان یہ رکھا ہے کہ ہم صرف تعوذ پڑھیں گے. یہ بھی ویسے ہم نے کسی بند میں پڑھا تھا، مگر چونکہ قرآن کریم جب بھی پڑھے تو ہمیں پہلے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو ہم اس کو آج ایک طرح سے ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں تعوذ اور تسمیہ. تعوذ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ اپنی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ، بھی اور اللہ، اللہ. وجہ ضروری کیوں ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو پناہ مانگیے گا؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے گا اس قرآن سے ہی ہمیں دور کرے. قرآن میں دل نہیں لگے، کچھ اور بات یاد کرنے لگے، اگر پڑھ بھی رہے تو وہ سمجھ نہیں آئے یا اس کے غلط مفہوم سمجھ میں آنے لگے، تو شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے ہمیں بہکانے کی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر شیطان ناکام ہوگا. کیونکہ شیطان ٹھیک ہے بہت تجربےکار ہے، بہت ماہر ہے، مگر جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اور جو قرآن سے جو ہماری نیت ہے کہ ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر کے آئیں. اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ہدایت کروں. اس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ گمراہی میں ہی اس دنیا سے گزر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہم شیطان کی بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تھا من سے، اور الشیطان شیطان ہو گیا. یہ ایک نیا لفظ آیا تھا صرف اس کے اندر رجیم، جو ہم نے کسی بند میں پڑھا تھا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں مردود. اس کو کیسے یاد رکھتے تھے؟ رجیم کے معنی مردود کیسے ہم یاد رکھتے تھے؟ کسی بند میں ہم نے پڑھا تھا. اس کو بتائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے مردود جو عربی میں ہم کہتے ہیں رجیم. اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں گے. پھر عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اس کا حکم ہے. قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے. شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی اعوذ باللہ. اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجیے. اس کے لیے اب آپ دیکھیں گے جب ہم نے یہ پڑھا تو اب اس سے ڈاکٹر صاحب نے ایک گڈ ہیبٹس جو ہوتی ہے نا وہ ڈرائیو کی ہیں. الحمدللہ جب آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو QC1 میں ہم نے 12 عادات یاد کی تھی، یاد ہے نا؟ تو اس میں سے سب سے پہلی جو عادت تھی، جو گڈ ہیبٹ تھی، عادت نمبر 1 وہ کیا تھی کہ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے. محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے. وہ جو سیفٹی یا سیٹ بیلٹ والا کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب دیا تھا، یہ وہ پہلی عادت ہے. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. قرآن والا پارٹ یہاں پہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر کا پورشن
یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کریں گے اور مغرب کے لیے تقریباً 15 منٹ کی بریک ہوگی ہماری 7:20 تک. 7:20 پہ ہم دوبارہ سیکنڈ لیسن شروع کریں گے. یہ سب لوگ یاد رکھ لیں. 7 بجے تقریباً ہم جب اذان ہوگی اس وقت ہم بریک کریں گے. اور یہ ہم جو لیسن 1 ہے اس کی گرامر دیکھتے ہیں. بہت آسان ہے گرامر. تین اسماء ہوں گے, 3 افعال ہوں گے, 2 حرف ہوں گے اور ایک ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اسم, فعل یا حرف. تو یہ آپ دیکھ لیجیے. اگر ڈسٹربنس آ رہی ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا. میسج آیا تھا. اگر ڈسٹربنس آ رہی ہوگی تو ابھی نہیں. اگر ڈسٹربنس آ رہی ہے تو اب اس کا ثبوت کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتایا کہ تقریباً ہر لائن میں آپ کو 3 اسم, 3 فعل, 2 حرف اور ایک اسم, فعل یا حرف میں سے کوئی ایک چیز آ رہی ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ثبوت اس طرح سے دیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ پہلی لائن میں 1 2 3 4 یہ اسم ہے. تو اسم کی پہچان ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ یا تو کسی ون میں پڑھ کے آتے ہیں, یا تو اس کے شروع میں ال آ رہا ہوگا, یا آخر میں تنوین ہوگی, یا اگر جمع ہے تو واو نون یا نون, یا مؤنث کی جمع کے لیے الف اور تا. یہ چیزیں ہوں گی. فعل, اب آپ دیکھیں یہ فعل ہائی لائٹ ہوئے ہر لائن کے اندر جتنے بھی فعل ہیں. اس میں افعال سے بنے ہوئے اسماء جو ہے وہ بھی فعل میں ہے. یہ یاد رکھیے گا. وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم ہوتے ہیں, اصل میں تو یہ اسم ہی ہوتے ہیں, مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیونکہ فعل سے بنے ہوتے ہیں, سر والیوم تھوڑا کم کر لیں, کیونکہ فعل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی فعل میں ہی کر لیا ہے. اچھا, اس کے بعد حرف. حرف کی ہم نے کیا پہچان کی تھی کہ حرف جو ہے وہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے. تو اگر اسم فعل میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی, حرف ہوگی. یہ دیکھیں اب اس پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں جو ہائی لائٹ کی. اب ہر لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو 3 اسم ہوں گے, 3 فعل ہوں گے اور ایک حرف. حروف جو ہیں وہ نہیں بدلتے ہیں. حروف آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایز اٹ از, ہاں استعمال سے معنی ضرور بدل سکتے ہیں اس کے, مگر ایز اٹ از ہی اپیئر ہوں گے. اگر لا ہے, با زیر بی ہے, لام زیر لی ہے, یہ بالکل اسی طرح آئے گا. ان کی جو ظاہری شکل ہے وہ بالکل بھی نہیں تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح رہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسماء جو ہیں ان کی شکلیں کچھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جمع واحد سے جب جمع ہوتی ہے تو تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح پھر کچھ حرکات بھی تبدیل ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کسی بند میں پڑھا تھا کہ کبھی اس کے اوپر پیش ہے, کبھی پھر زبر آ گئی تھی. اس طریقے سے جو افعال ہیں یہ اصلی چیلنج ہے, کیونکہ افعال ماضی, مضارع, امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں آتے ہیں. تو یہ اصل چیلنج ہے کہ یہ تبدیل ہوتے رہیں گے. فعل ایک شکل میں آیا ہے ایک جگہ پہ, اسی لائن میں یا اس سے اگلی لائن میں دوسری شکل میں بھی آ سکتا ہے. یہ اصل چیلنج ہے. اس لیے ہم نے ٹی پی آئی کے میتھڈ سے افعال کو سیکھنا ہے, تاکہ پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس کے بعد پھر غائب ہے, صیغہ یا حاضر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت اچھی طریقے سے سیکھنا. جی جی ہاں جی ہاں
وہ تو پہچان ہم نے پہلے دیکھ لی نا کہ اسم کی پہچان اگر کر لی تو پھر ہوتی ہے. تو فعل کی جو اقسام ہے وہ کئی طریقے سے ہوتی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ 3 حروف والے افعال آگے جا کر کے ہم 4 اور 5 حروف والے بھی پڑھیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ 3 حروف والے جو آپ نے سیکھے تھے. آپ نے دیکھا کہ فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ 3 حروف والے افعال ہیں جو آپ نے کسی ون میں سیکھے تھے. اب یہ جو 3 حروف ہیں یہ کمزور حروف ہیں. وہاں پر ہم نے بات کی تھی کسی ون کی، مگر وہ افعال نہیں پڑھے تھے ہم نے کمزور حروف والے. تو جس طرح انگلش میں واولز پڑھتے ہیں اسی طرح عربی میں یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کمزور. اور ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا کہ کیوں کمزور کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے یہ اگر ہم دیکھیں واو، یا اور الف، تو جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا وہ ایسی آوازیں نکالتا ہوتا ہے تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اس کو یہ یاد رکھنے کے لیے کہ الف، واو اور یا جو ہیں یہ کمزور حروف آتے ہیں. اچھا، اب اس کو کیوں پہچاننے کی ضرورت ہے؟ اس لیے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جب پچھلے یہ افعال آپ نے پڑھے تھے تو اگر آپ نے فتح کی گردان یاد کر لی ہے تو بالکل اسی وزن پہ فعلہ کی گردان آ جاتی ہے، جعلہ کی گردان آ جاتی ہے. اسی طرح نصرہ کی گردان بھی بالکل اسی وزن پہ خلقہ، رزقہ، ذکرہ، وہ ساری ہم نے پڑھ لی تھی. پھر ضربہ اس کے وزن کے اوپر ظلمہ، غفرہ وغیرہ. پھر سمع کسی ون میں آپ نے پڑھا تھا، سمع کے وزن کے اوپر یاد کریں ہم نے عالمہ پڑھا تھا، اور رحیمہ، عمیلہ، یہ شہیدہ، یہ سارے پڑھے ہوئے. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی گردان آپ سیکھ لیں، باقی گردان اسی طرح رہتی. مگر جو ہی ان میں سے کوئی کمزور حرف آ جائے گا، لیکن ان چاروں میں سے کسی میں بھی الف، واو اور یا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ سارے وہ حروف ہیں جو صحیح سالم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے صحیح افعال ہیں، سارے صحیح حروف ہیں. تو یہ افعال وہ ہیں جو صحیح حروف والے ہیں. کوئی بھی ان میں سے اگر کمزور آ جائے گا نا تو اب پھر اس کی گردان مختلف ہو جائے گی. جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا قالا پڑھا تھا ہم نے، کانا پڑھا تھا ہم نے. آپ دیکھو ان کے درمیان میں الف نظر آ رہا تھا، تو اس کی گردان جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو گئی تھی، اس طریقے سے نہیں تھی. حالانکہ اس کا پیٹرن یہی بن رہا تھا نصرہ کا، مگر گردان فرق ہو گئی تھی. اس لیے ضروری ہے کمزور حروف کو سیکھنا اور ان کی گردانوں کو یاد کرنا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑا اچھا طریقہ اس کورس میں بتا دیا کہ ان کی جو گردانیں ہیں ان کو ایک ایک ریفرنس، جیسے وہاں پر ہم نے 4 ریفرنس لے لیے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. یہاں پر بھی ایک ایک ریفرنس ان فعل کے رکھ لیے. جیسے اگر آپ نے اعلیٰ کی گردان سیکھ لی ہے تو اب اسی وزن پہ آپ کانا کی پوری گردان کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے آسانی کی. اسی طرح دیکھیں اب یہاں پہ یہ فعل لکھا ہوا ہے وہابا، واو کمزور میں سے آ گیا. یہاں دیکھیں وعدہ، یہاں پر بھی واو کمزور ہے. قالا، یہ الف آ گیا بیچ میں، یہ بھی کمزور ہے. تو جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اگر کسی فعل میں کوئی حرف کمزور آ گیا، مادے کے روپ میں سے کوئی کمزور حرف آ گیا تو اب اس فعل کو بھی کمزور کہا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے عربی میں اس کا نام ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ یہ کون سی ٹائپ ہے اور کیا نام ہے اس کا. مگر ابھی آپ صرف کمزور فعل کے حساب سے یاد رکھیں. اکثر لوگ جو اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کمزور فعل نہیں کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربی کا نام نہ بھی یاد ہو تو کوئی مسئلہ. یہ صحت مند ہو گئے، صحیح سالم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سارے صحت مند ہے. فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. یہ کمزور والے آ گئے، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ. اس میں آپ دیکھیں درمیان میں دونوں کمزور ہیں، اس میں شروع میں کمزور ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں کمزور آ جائے، یہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کریم میں تقریباً 9000 جو ہے وہ افعال یہ والے ہو گئے اور تقریباً 9000 ہی یہ بھی ہیں. تو اٹ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو لرن. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. ہر لائن میں تقریباً ایک فعل جو ہے وہ صحیح صحت مند
حروف والا آئے گا، اور ایک فعل جو ہے وہ تقریباً آن دی ایوریج ہر لائن میں کمزور حروف والا ہے۔ پھر ایک اور قسم ہوتی ہے جو آپ نے کسی تھری میں جا کے پڑھنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مزید فی۔ یہ وہ ہے جس میں مادے کے جو 3 حروف ہیں ان میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی تھری اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ جیسے اختلافہ ہے، اس نے اختلاف کیا، اس میں آپ دیکھیں یہ حمزہ یا الف کہتے ہیں اس کو، اور یہ تا، یہ زیادہ ہے مادے کے جو حروف تھے وہ تھے خا، لام اور فا، اس میں اضافہ ہو گیا الف اور تا کا، تو اس کو ہم نے کہا مزید فی، اس میں کچھ زیادتی ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں استغفرا، غفرا ہم نے پڑھا تھا کسی بند میں، ٹھیک ہے نا، غفرا اس نے بخش دیا۔ اب جب اس میں اضافہ ہو گیا الف سین اور تا کا، تو یہ استغفرا، یا اس کو حمزہ کہہ رہے ہیں، حمزہ سین اور تا کا جب اضافہ ہو گیا تو اب معنی دیکھیں تبدیل ہو گیا، اب ہو گیا اس نے مغفرت طلب کی، ٹھیک ہے نا، غفرا اس نے بخش دیا، اور استغفرا اس نے مغفرت طلب کی، مفہوم بدل گیا نا بالکل۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے اس کو کہ کس طریقے سے مادے کے جو بنیادی حروف تھے اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کے اگلے کورس کا پارٹ ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم واپس آ جاتے ہیں جو PC2 میں آپ نے گریمر پڑھنی ہے، کمزور افعال کی، اور اس میں سب سے پہلے شروع میں کمزور، آپ دیکھیں ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، وہابہ میں بھی واو زبر وا، اور وعدہ میں بھی واو زبر وا، یہ دونوں جو شروع کے حروف ہیں یہ کمزور حروف ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں آئے گا اعلیٰ زیادہ، ان دونوں میں دیکھیں الف درمیان میں آیا ہوا ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی، شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور اور آخر میں کمزور، یہ ایک اور کیٹیگری۔ دعا، الف آخر میں آ رہا ہے، ہدا یا آخر میں آ رہا ہے، تو یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی۔ کمزور حروف جو 3 حروف والے مادے کے حروف سے بنے ہوئے ہیں، ان میں یہی 3 میں سے کوئی ایک کیٹیگری ملے گی، یا تو شروع میں کمزور ہوگا، یا درمیان میں کمزور ہوگا، یا آخر میں کمزور ہوگا۔ پھر ایک اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، وہ ذرا آگے جا کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال کسی بھی ایک ایک کمزور پہ ہی فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر افعال تو یہی ہے۔ تو ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، بس فعالہ کی طرح ہی ٹیبل بنے گا جس طرح ہم نے فعالہ کا ٹیبل بنایا تھا، مگر پیٹرن تھوڑا سا اس کا چینج ہو جائے گا، اور اس طرح کے افعال جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں قرآن کریم میں 9000 بار آئے اور ہر لائن میں ایک مرتبہ۔ تو اب پہلے ہم ان 4 وزن کو دوہرا لیتے ہیں جو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا، جو QC1 میں ہم پڑھ کے آئے تھے۔ یہ 4 وزن ہم نے پڑھا تھا، فتح یفتح، فتح فعل ماضی کا پہلا صیغہ تھا، یفتح فعل مضارع کا پہلا صیغہ تھا۔ اس کے بعد نصر ینصر پڑھا تھا ہم نے، پھر ضرب یضرب پڑھا تھا، اور پھر سمع یسمع پڑھا تھا۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا کون سے جملے بتائے تھے کہ قرآن کو کھولو گے تو اللہ کی جو قرآن کو کھولو گے فتح، فتح کھولنے ہو کہتے ہیں، فاتح کھولنے والا اور فاتحہ کھولنے، تو ہم قرآن کو کھولیں گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارہ، ٹھیک ہے، نصارہ کیا مطلب ہے، اس نے مدد کی تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، ضرب، ٹھیک ہے نا، ضرب ایک معنی اس کے مارنا بھی ہوتا ہے، اس لیے سن لو، سمع، سمع اس نے سنا۔ تو اس طریقے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں تو مار پڑے گی، اس لیے سن لو۔ یہ QC1 کا ہمارا پورا جو ہم نے افعال پڑھے تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ اب تھوڑا سا اور آگے آئیں گے، اور اس QC2 میں 3 جملے ہم اور سیکھ لیں گے۔ وہابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، یہ یاد کر لیں کہ وہابہ اس نے دیا، تو وہاب ہم پڑھتے بھی بہت زیادہ دینے والا، اور وعدہ ہے اس نے وعدہ کیا۔ تو یہ شروع میں کمزور والے جو 2 ہم پڑھیں گے نا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے دینے کا، ٹھیک ہے نا، وہابہ اس نے دیا اور وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اس سے ہم یاد رکھ لیں گے کہ وہابہ اور وعدہ جو ہے
یہ شروع میں کمزور حروف والے افعال آ گئے. اس کے بعد پھر درمیان میں کمزور والوں کے لیے کیا کہا؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا اس نے کہا، اور زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے پڑھایا. ٹھیک ہے نا، مزید اسی سے بنا ہوا ہے، اردو میں ہم پڑھتے ہوئے. تو اب اس جملے کو دیکھ لیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ اور وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زیادہ. اور اب آتے ہیں ہم آخری جو کمزور حروف ہے اس کی طرف، دعا اور ہدا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. بہت آسان ہو گیا کہ ہمیں دعا کرنی ہے کس کی؟ ہدایت کی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. یہ تین جملے آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ QC2 کی جو گرامر کے جو افعال ہیں یہ ہمارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورک جو ہے وہ جس طرح QC1 میں ہم نے پڑھے تھے، یہاں پر بھی وہی ہے. 2 تلاوت کے آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوگی. 2 پڑھنے کے ہیں، 1 کورس کا لفظی ترجمہ اور جو قواعد کو MP3 میں سننا ہے. پھر اپنے کسی ساتھی سے کورس کی بات کیجیے. آج کل تو لاک ڈاؤن میں زیادہ تر گھر میں ہی ہے، تو کم سے کم گھر میں تو ایک ساتھی ضرور چن لیں جس کے ساتھ کورس کی بات کرنی ہے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے. یہ ہمارے یہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بس آسان سے جلدی سے چھوٹی سی سورہ پڑھ لی. نہیں، نئی نئی صورتیں ہمیں یاد کر کے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. پھر انشاءاللہ اب آپ QC2 کر لیں گے تو اب آپ کو ٹیچر بننا چاہیے. QC1 کچھ لوگوں نے تو QC1 کرتے ہی پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا ماشاءاللہ سے. تو آپ لوگوں کو سب کو ہمت کرنی چاہیے اس کی کہ بھائی ہم پڑھانے کی طرف آئیں. QC1 کرنے کے بعد اس کی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کر لیں اور ٹیچر بن جائیں، سرٹیفائڈ ٹیچر بن جائیں. QC2 کرنے کے بعد انشاءاللہ QC2 کے سرٹیفائڈ ٹیچر بن جائیں اور QC2 آنا شروع کر دیں. ٹیچر بننے کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم آن لائن بھی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس کرا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر الفلاح منزل میں بھی ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں 2 دن 3 دن یا 4 دن کی ورکشاپ. انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر ایک اور پلان کریں گے. گروپ بنا کر یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ویڈیوز کی مدد سیکھنے کی کوشش کیجیے. ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو وہاں پہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں علم، پڑھانا ہے پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا، علمو تم سب پڑھاؤ. تو جب علم بولا جائے تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو کو روک دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیں، ٹھیک ہے نا، سکھائیں. اور دعا جس طرح ہم QC1 میں کرتے تھے وہی ہے کہ اللہ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ ابھی کیونکہ اذان میں 1-2 منٹ ہیں تو ہم اگر کسی کا سوال ہے تو میں وہ لے لیتا ہوں. اور آپ لوگ اپنے مائک جو ہے اب انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد بریک کے بعد جو ہے انشاءاللہ تقریباً 7:20 پہ دوبارہ شروع کریں گے. جن لوگوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اس کورس کی کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو یہ سب سے اچھا ہے کہ 24 آور جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو، آپ واٹس ایپ کا گروپ ہمارا بنا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ سب لوگ یوز کر رہے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج دے سکتے ہیں. ہوم ورک کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک ہم اپلوڈ کریں گے. اس کا یہ پہلا لیسن جو ہے اس کا ہوم ورک انشاءاللہ آج رات یا کل تک لوڈ ہو جائے گا.
ہوم ورک اس کے بہت آسان ہے. QC1 میں تو آپ ہوم ورک لکھ کے لایا کرتے تھے اور پھر ان کو آپ جمع کرتے تھے, پھر ہم چیک کر کے واپس کرتے تھے. آن لائن کورس میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے ہوم ورک بھی آن لائن ہو گئے ماشاءاللہ سے, تو آپ اسی وقت جب جیسے ہی حل کرنے کے بعد سبمٹ کریں گے اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مثال کے طور پہ اگر 50 نمبر کا تھا تو آپ نے 50 میں سے 50 پورے لے لیے ہیں یا 45 لے لیے ہیں یا 40 لے لیے ہیں. وہیں پہ چیک بھی ہو جاتا ہے, سولوشن بھی آپ کے پاس وہاں پر ڈسپلے ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے غلطی کی ہے, اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک ہیں وہ ملٹیپل چوائس یا اس طرح کے ہوتے ہیں شارٹ آنسر والے, جو آپ نے وہیں پہ آنسر سلیکٹ کر کے اور بتا دینا ہے. لکھ کر کے جس طرح ہم جملوں کو توڑ کے آیات کو توڑ کر کے آپ سے لکھوانے کی پریکٹس کرتے تھے, وہ ابھی ان آن لائن والے کورسز میں نہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو ایڈیشنل ورک شیٹ دیں گے جس سے آپ وہ والی پریکٹس جو لکھنے والی ہے نا وہ بھی اپنی امپروو کر سکیں گے. تو اگر اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ہم یہاں پر اب بریک کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم دوبارہ آ جائیں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کے اس کورس کے سبق نمبر 2 کے لیے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ 1 گھنٹے کا پہلا لیسن, پھر نماز کی بریک اور پھر اس کے بعد دوسرا لیسن. تو آئے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا صفحہ ہی چل رہا ہے ہمارا, مگر اب پہلے صفحے کے دوسرے اشارے کی طرف ہم آگے. نوٹ کیجئے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جو پچھلے والے لیسن کے اندر. اور پھر ایک پارے کو 20 صفحات کے اوپر تقسیم کیا, پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, پھر ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں, اس طرح ٹوٹل 20 ہوتے ہیں. تو یہ 5 صفحے جو ہیں یہ ہمارا پہلا حصہ ہو گیا. ایک کورس جس کو ہم نے کہا کہ QC2 میں ہم کور کریں گے, پھر QC3, QC4 اور QC5. جب ہم انشاءاللہ QC5 کر لیں گے تو ہم پہلا پارا کمپلیٹ کر لیں گے, یعنی کہ 20 صفحے ہمارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کورس میں شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے, اس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. تو اگر دوبارہ سے ریکال کر لیں گے کس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ ایک انگوٹھا جو ہے ہمارا پہلا صفحہ, اس کے بعد یہ دونوں دوسرا اور تیسرا, اور پھر اس سے اگلے یہ دونوں انگلیاں جو ہیں یہ ان کے اوپر چوتھے اور 5ویں صفحے کے اشارات آئیں گے. تو اس طریقے سے 5 انگلیاں, ہر انگلی پہ 4 اشارے, تو 20 اشارے ہو جائیں گے اس کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ایم سوری فار دس ڈسٹربینس. تھوڑا سا جو پاور فیلئر اور پھر وہ سوئچ اوور ہوا ہے نا UPS سے, اور پھر دوبارہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. آئی ایم سوری, مگر کوئی مسئلہ نہیں, آج ہمارے پاس ٹائم ہے, انشاءاللہ ہم کلاس اپنے ٹائم پہ ہی ختم کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ فار دس. ہم جہاں پہ کلاس رکی تھی ہماری, ہم وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہیں سے جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا, ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو 5 صفحوں کے 4 حصے ہیں, یہ پہلا پارا ہمارا انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا جب ہم QC5 کر لیں گے. 1 آپ پہلے کر چکے ہیں, 2, 3, 4 اور 5 انشاءاللہ ہم یہاں پہ کر لیں گے. اس کے بعد جو پہلا صفحہ ہے اس کے ہمارے جو 4 اشارے ہیں, اس کو 5 انگلیوں کے اوپر
हर उंगली पे 4-4 इशारे मैंने कहा था, हम इस तरह से रख लेते हैं अपनी तरफ फेस करके। पहला अंगूठा इस पे 4 इशारे, फिर ये जो शहादत की उंगली है इस पे 4 इशारे, फिर दरमियान वाली उंगली के 4 इशारे, और फिर इसी तरह आखिरी उंगलियों के 4-4 इशारे करके ये हमारा 5 सफ़े मुकम्मल हो जाएंगे। ये इस तरह से 1 2 3 4 5, बस ये इशारे अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन 5 सफ़ों की जो आयात हैं वो आपके जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। इनके इशारात की मदद से आपको मफ़हूम भी उनका पता होगा। और ये इशारात जो है मैंने बताया कि हर उंगली के, मगर आज की क्लास के लिए हम हर उंगली के इशारे जो हैं वो नहीं याद कर रहे हैं, हम सिर्फ जो अंगूठा है इसके जो 4 इशारे हैं सिर्फ उनको आज याद कर रहे हैं। सबसे पहले पहला इशारा क्या था? अल्लाह की तारीफ। दूसरा इशारा हिदायत की दुआ। तीसरा इशारा मुत्तकीन के लिए हिदायत। और चौथा इशारा मुत्तकीन की सिफात। माशाल्लाह, तो ये 4 है। इसको शॉर्ट में हमने कहा था तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। ये 4 चीज़ें इस तरीके से हम याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। और इन सब को एक एक करके अगर पढ़ जाओ तो फिर इसी तरह हम पूरे 5 उंगलियों के ऊपर ये 5 सफ़े कर लेते हैं। तो आइए वापस आते हैं। जो पहले लेसन में हमने यहाँ पर जिस तरह लिखा था कि जो सूरतुल फातिहा था उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। पहली 2 लाइनों में पहला इशारा था हमारा अल्लाह की तारीफ, उसके बाद 2 लाइनों में दूसरा इशारा था हमारा हिदायत की दुआ। फिर सूरतुल बकरा की जो पहली 3 लाइनें हैं, पहली 2 लाइनें, उसमें उसका इशारा है मुत्तकियों की हिदायत, और उसके बाद की जो आखिरी 3 लाइनें हैं उसमें है मुत्तकीन की सिफात। तो पहला सफ़ा हो गया तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इसको एक दफ़ा फिर दोहरा लें, याद रह जाएगा। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, ये सूरतुल फातिहा के 2 इशारे हैं। तो आइए हम सूरतुल फातिहा चूँकि पढ़ चुके हैं QC1 में, पूरी इनके अल्फाज और उनकी जो मफ़हूम है, तर्जुमे, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सबक में हम उसका एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं जो QC1 में हमने पढ़ा था सूरतुल फातिहा, क्योंकि बहुत अहम सूरा है, हर नमाज में पढ़नी चाहिए और ज़रूरी है बल्कि इसको हर नमाज में पढ़ना। फिर कुरान करीम शुरू इसी से होती है, सूरतुल फातिहा बोलने। इस सूरत को जो नमाज वाले कोर्स में भी हमने पढ़ लिया, जो QC1 के अंदर किया था, और एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आता है। जब इसको कंप्लीट किया था हमने QC1 में, तो हमने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह तअव्वुज़ और तस्मीया के साथ मिला करके पूरे 12 जो आदात हैं एक बेहतरीन कामयाब इंसान की, वो हमने सीखी थी। तो उम्मीद है कि वो 12 जो आदात हैं वो हम सब लोगों को याद होंगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए। अब इसके बाद हम आगे सूरतुल बकरा शुरू करेंगे और उसको अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि कुरान करीम जो शुरू से हमने शुरू किया सूरतुल फातिहा से, वो अब आगे चलता जाएगा। इसी तरीके से हर सतर में तकरीबन 3 नए अल्फाज हैं, दोबारा से बता दें, और 3 नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन 3 फ़िक्रे सीखिए ताकि माना को सीखना आसान हो जाए। फ़िक्रों को हल्का सा कलर किया गया, जो कहता है जो डॉक्टर साहब ने फ़िक्रे जो है ना शॉर्ट सेंटेंसेस बना दिए, तो नया फ़िक्रा आते ही उसी वक्त हम उसकी 2 मरतबा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जैसे ही नया फ़िक्रा आएगा हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो फ़िक्रा हमें याद हो, और R5S10 लाउड वाला फॉर्मूला जो है ना वो आपने याद रखना। तो सबसे पहले पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह बी और इसम हम पढ़ चुके हैं QC1 में, ये मिलकर के नाम से अल्लाह, अल्लाह का नाम। उसके बाद आदत नंबर 2 जो थी, आदत नंबर 1 वहाँ पे आ गई थी सेफ्टी फर्स्ट वाली, तहफ़्फ़ुज़ वाली। आदत नंबर 2 यहाँ पर आ गई थी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहिए।
تو اب کسی ٹو میں آ کر کے ہم اس کے ریویژن بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم یاد کر لیں گے یہ 12 عادات جو ہیں. ہو جائے گا. اگلی آیت ہے الرحمن. اگلا حصہ ہے اس کا بسم اللہ کا تسمیہ کا الرحمن الرحیم. اس سے ہم نے کیا کہا تھا کہ رحمان اور رحیم کا فرق ریکال کر لیں. ہم نے یاد کیا تھا کہ اس میں رحمان جو ہے اس میں اللہ کی جو صفت ہے یہ اس میں شدت بھی ہے اور جوش بھی ہے اور کثرت بھی ہے. اس وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ہم نے کسی بار میں پڑھے تھے، غضبان، عطشان وغیرہ. پھر اس کے بعد رحیم میں ہم نے کہا تھا کہ تسلسل ہے، کثرت بھی ہے اور تسلسل ہے. تو اس وزن پہ بھی جو صفاتی نام آتے ہیں سمیع، بصیر وغیرہ، ان سب میں یہ والی چیز آتی ہے. تو الرحمن اور رحیم سے جو عادت نمبر 3 ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو. اس لیے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، اللہ ہی پر یقین رکھیے اور امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. پھر چوتھی عادت جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی تھی کہ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. شکر اور ہم جو تعریف ہے اس کے لیے ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ بلاک ہو رہا ہے، ذرا میں اس کو موو کر دوں یہاں سے. الحمدللہ تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد ہے رب العالمین. رب العالمین، عالمین ہم نے پڑھا تھا عالم کی جمع یعنی کہ رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. عادت نمبر 5 اس سے ہم نے کیا سیکھی تھی کہ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں گے. الرحمن الرحیم یہ دوبارہ آ گیا تھا. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. یہ کہاں سے ہم نے سیکھا تھا؟ مالکی یوم الدین سے. یہ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو ہمیں ہر وقت جو ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، ہمیں آخرت کو اپنی سامنے رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا یہ عمل میرا آخرت میں میرے لیے سود مند ہوگا یا آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہوئے گزرے گی اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھے بدلے کی امید ہے. اس کے بعد 5ویں آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عادت نمبر 8 روزانہ کے کام میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کی، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. عادت نمبر 9 اس سے ہم نے سیکھی تھی کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، قرآن مجید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. اس کے بعد 6 آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ ہدایت کی دعا کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. 10ویں عادت ہو گئی. پھر ہے صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. انعمت آپ نے انعام کیا علیہم. عادت نمبر 11 اس سے
کیا سیکھی تھی ہم نے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ان میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ گمراہ ہونے والے۔ عادت نمبر 12 اس سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کیا سکھائی کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، تو ہمیں ہمیشہ اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھے لوگوں میں رکھنی چاہیے۔ ایک اہم مشورہ، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس کورس میں شامل کی ہے ہمارے لیے۔ یہ جو حدیث ہم نے QC1 میں پڑھی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ کنورسیشن ہماری ہوتی ہے جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کو اسی طرح سمجھ کر کے پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اب اسباب دعا اور پلان دیکھ لیں جو ان آیات سے ہم نے سیکھے۔ یہ وہ 12 آیات ہیں جو ہم نے QC1 میں پڑھی تھی اور اس سورۃ الفاتحہ سے سیکھی ہیں، ان کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ان تمام عادات کو اپنانا چاہیے ایک بہترین کامیاب انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جو ہمارا طریقہ ہے کہ تصور اور احساس کے ساتھ مطالعہ اور غور و فکر کرنا ہے، ہم نے جو بھی آیت پڑھے ہم اس کے اوپر، تو سب سے پہلے ہے دعا۔ کیا دعا ہونی چاہیے ہماری کہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو 12 عادتیں سورۃ الفاتحہ سے ڈاکٹر صاحب نکالی ان کے لیے دعا کریں۔ اب جب دعا کر لی تو پھر فوراً اپنا احتساب کریں، کیا ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی ایفرٹ ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر فوراً پلان بنائیں، آسان پلان۔ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا، اعوذ باللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف، شکر، یہ ساری چیزیں۔ الحمدللہ۔ اب ان آیات میں جو اسم اور فعل آئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کیونکہ ہم QC1 میں پڑھ کے آ گئے تھے، اس لیے کوئی نئے اسم اور نئے افعال نہیں ہیں، مگر آگے جب ہم سورۃ البقرہ کی آیتیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے تو وہاں پہ جو نئے اسماء اور افعال آئیں گے ان کو ہم سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اگر یہ سورۃ الفاتحہ پوری اوپر جس طرح سے لکھی ہوئی ہے یہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو پھر اسماء اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے۔ اسم، بسمی کے اندر اسم اور اس کی جمع ہے اسماء۔ ہم اس کو ویسے وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسم اور اسماء۔ اس کے بعد العالمین، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ عالم کی جمع ہے، عالمون سے عالمون اس کی جمع بنے گی۔ ہم نے وہاں QC1 میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی تبدیلی ہوگی اس میں تو پھر عالمین بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کہا تھا کہ پیش کی جگہ جب زبر آ جائے
یا زیر آ جائے تو پھر جمع کی حالت تبدیل ہو جائے. اس کے بعد ہے صراط، ٹھیک ہے سوری، اس کے بعد ہے یوم. یومن اس کی جمع ہے ایام. پھر افعال اس میں جو 3 حروف والے ہیں، اس میں کیونکہ زیادہ والے بھی ہیں مگر ابھی تک ہم نے وہ زیادہ حروف والے پڑھے نہیں ہیں، تو ابھی ہم صرف 3 حروف والے، اور وہ بھی صحیح افعال، کمزور افعال بھی ابھی چونکہ نہیں پڑھے تو انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تو پھر وہ بھی دیکھا کریں گے. ابھی تو ہم صرف 3 حروف والے جو ہیں صحیح افعال ان کو دیکھتے ہیں. الحمد، یہ اس میں اس کو ہم پی ٹی آئی کے میتھڈ سے جب کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس کا جو مصدر ہے وہ حمد ہے، مگر یہ فعل سے بنا ہوا ہے. حمید یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. یہ یاد ہے نا کس طریقے سے ہم نے یہ 6 افعال کی چابی وہاں پہ بنائی تھی نئے والے کی اسی بند میں، کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ، فعل امر، اس کے بعد پھر فاعل، مفعول اور مصدر. یہ 6 افعال کی چابی ڈاکٹر صاحب نے جو بنا دی تھی. یہ سین لکھا ہوا ہے شروع میں، اس کا مطلب یہ باب سمیہ سے ہے. ہا میم دال جو ہے یہ اس کے مادے کے حروف ہیں اور 46 بار قرآن کریم میں آئے ہیں یہ. تو اس طریقے سے اب ہم ہر جو بھی آیت پڑھیں گے اس میں سے اسم اور فعل کو دیکھیں گے. جو فعل آتا جائے گا اس کو ہم اس طریقے سے اس کی افعال کی جو 6 چابی ہیں ان کو پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین. مالک یہ ہے ملکا یملک. مالک ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اسم اس کا فاعل ہے یہ مالک ہے. تو ملکا یملک باب ضربہ سے ہے، اور املک، مالک، مملوک اور ملک. یہ کسی وقت میں ہم نے پڑھا تھا ملکیت جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ہے کسی کی ملکیت. تو مالا کا وہ مالک ہوا، مالک. اس کے بعد ہے نعبد. نعبد اس وقت ہم نے کیونکہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ فعل مضارع نہیں آیا تھا، مگر بعد میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے. تو یہ اب اس کا فعل ماضی دیکھ لیں، عبادہ اور مضارع ہے یعبد. نعبد کا اشارہ کدھر ہوگا؟ یہاں پہ 4 انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اگر یاد کر لیں کہ اعبدو اور نعبدو، 1 انگلی سے اعبدو، 4 انگلیوں سے نعبدو. تو یہ یاد کر لیں نعبدو جو ہے یہ اس کا فعل ماضی، یہ 6 صیغے ان کو دیکھ لیں. عبادہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، یعبدو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہو گیا، پھر فعل امر ہے اعبد. اعبد ٹھیک ہے نا، یہ بالکل عنصر کی طرح سے باب نظارہ سے. تو اعبد اور اس کے بعد عابد، معبود، عبادہ، عبادتن. یہ اس کا مصدر ہے. عبادت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہی مصدر ہے اس کا، یہ اسم ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم غضب. مغضوب کہاں سے آیا ہے؟ غضیبہ یغضب. دیکھیں یہ بھی سمیع کے پیٹرن میں بالکل سمیع یسمعو دیکھیے، یا غضیبہ یغضب دیکھیں بالکل اسی وزن پہ ہے. تو باب سمیع ہو گیا، مادے کے حروف ہو گئے. اور اردو میں بھی ہم غضب سے استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے عربی والا. اس کو بھی دیکھ لیں، غضیبہ یغضب، یہ باب یہ سمیع ہے نا. یغضب فعل امر ہو گیا. اس کے بعد غاضب، مغضوب، غضب، غضب اگر تنوین کے ساتھ پڑھیں، ورنہ غضب. تو یہاں پہ ہمارا جو قرآن والا پارٹ تھا اس لیسن کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. تو اگلا لیسن ہوگا ہمارا گرامر والا. گرامر میں اس طرح ہم نے کہا تھا کہ اب ہم کمزور افعال شروع کر رہے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلا
کمزور فعل پڑھیں گے انشاءاللہ. جو کمزور حرف والا فعل ہے وہابا، لیکن شروع میں واؤ کمزور آ گیا اور ہاں اور با جو ہے یہ تو صحیح صحت مند ہے، صرف ایک کمزور ہے اس کے اندر شروع میں، اور قرآن کریم میں 22 مرتبہ آتا ہے. کمزور کمزور حروف جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں نماز مغرب سے پہلے والے میں، کہ واؤ یا اور الف، بس اس کو یاد کر لیں کہ یہ 3 حروف ہیں جو کمزور ہیں. اور اس کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس فعل میں آتے ہیں وہ تھوڑا سا صحیح افعال کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے، اس کی گردان میں تھوڑی سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بیمار آدمی آپ دیکھیں نہ دوڑ سکتا ہے نہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو کمزور افعال ہیں ان کی بھی گردان جو ہے وہ بالکل اسی طرح صحت مند والوں کی طرح نہیں بنے گی، یہ تھوڑا سا بیچارہ کمزور رہے گا. تو اس طریقے سے ہم ان کی گردان جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے تھے کہ شروع میں کمزور حرف آ رہا ہے تو وہابا، وعدہ، درمیان میں آ رہا ہے تو اعلیٰ، اس طریقے سے. تو ان کی گردان نارمل گردان سے تھوڑی سی مختلف ہوگی. مگر کتنے امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ تقریباً ہر لائن میں ایک فعل آ رہا ہوتا ہے قرآن کریم کی کمزور حرف والا. تو کمزور افعال کے سلسلے میں آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. یہ جو ریڈ سے لکھی ہوئی ہیں اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، سب سے اچھا ہے. یہ 2 باتیں جو ہے ہم نے اس میں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ کمزور افعال ان 4 میں سے کسی ایک وزن پر آتے ہیں، یعنی وزن یہی رہے گا مگر کمزور کی وجہ سے تھوڑی بہت تبدیل. ہاں یہ 4 باب وہی 4 باب ہیں مگر یہاں پہ کیونکہ ماضی مضارع دونوں لکھ دی ہے نا، اس لیے وزن کہہ دیا اس کو. اصل میں تو یہ 4 باب ہی ہیں، باب فتح، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمع. یہ 4 باب ہیں مگر جب ہم ان کے ماضی اور مضارع کو ایک ساتھ کہتے ہیں تو ہم پھر اس کو وزن کہتے ہیں کہ فتح یفتح. اسی وزن کے اوپر ہم نے پڑھا جعل یجعل، فعل یفعل، تو یہ وزن بن گیا تھا. اسی طرح نصر ینصر، اس کے وزن پہ خلق یخلق، رزق یرزق، ذکر یذکر. ٹھیک ہے نا؟ آج پڑھ لیا ہم نے عبد یعبد، یہ وزن بن گیا. اس کے بعد ضرب یضرب، اس کے وزن پہ نئے والے کسی وزن میں شاید ہم نے نہیں پڑھا تھا مگر پرانے والے میں ہم پڑھ کے آئے تھے ظلم یظلم، غفر یغفر. اور پھر سمع، یہ بھی وزن ہو گیا. باب سمع ہے، وزن کیا ہے؟ سمع یسمع، اس کے وزن پہ ہم نے پڑھا شہید یشہد، رحیم یرحم، علم یعلم، عمل یعمل، یہ سب پڑھ گیا. تو اب جب دوسری بات، اس کی پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آئیں گے انہی 4 باب میں سے، ٹھیک ہے نا، اور وزن جو ہے وہ انہی میں سے کسی ایک کا ہوگا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. دوسری بات کیا ہے؟ ایک اچھی بات ہے، یہ کمزور تو ہے ہی ہے مگر آپ دیکھو ہوگا دنیا میں بھی جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کی زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اکٹھے وہ اسٹرانگ ہو جائیں مل کر کے. تو ان میں بھی یہی ہے، یہ ٹیم ورک کرتے ہیں. یہ جو 3 گروپ ہیں ان میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک تھک کے گر جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ واو کی جگہ الف آ گیا ہے، الف کی جگہ یا آ گیا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس میں کہ آپس میں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب صحت مند افعال اگر آپ دیکھیں فرسٹ کالم میں، ان کو اس سلائڈ کو اگر آپ آج دیکھ لیں گے تو یہ کورس پورا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس کو آج سمجھ لیتے ہیں. پہلا کالم ہے صحت مند افعال کا، فتح، نصر، ضرب، سمع. یہ وہ باب ہیں جن کے بنیادی افعال آپ یہ پڑھ کر کے آئے. ان کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے کہا تھا کہ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں تو مار پڑے گی، لہٰذا سنو. پھر ہم نے دیکھا کہ وہابا اور وعدہ، قالا، زادہ، جاہدہ، یہ 6 جو افعال ہیں یہ کمزور والے ہیں جو اس کورس میں ہم نے پڑھنے. اس کے لیے 3 جملے یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اس سے بن گیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا اعلیٰ، زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. یہ کیسے بنا؟ دعا اس نے دعا کی، اس نے پکارا، اور ہدا اس نے ہدایت کی. تو اس سے دعا اور ہدا سے اس لیے دعا کرو. یہ کمزور
अफाल के जुमले बन गए हैं जो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये जुमले याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लेते हैं सबसे पहला फेल जो कमजोर वाला हमने पढ़ना है, जो कि वहाबा है। इसका लफ्जी मायने क्या होते हैं? उसने अता किया। ये तो पता है ना, फेल माजी का पहला सीखा है, और ये बात मैं पहले बता चुके हैं, मादे के हरूफ जो है वो फेल माजी के पहले सीखे से आते हैं। अगर कोई भूल गया तो इसको फिर रिकॉल कर ले कि फेल माजी का जो पहला सीखा है, मादे के हरूफ उसी से आएंगे, किसी और सीखे से नहीं आएंगे फेल माजी के, और फेल मुदारे किसी और सीखे से नहीं आएंगे। तो ये मादे के रूप है वाव, हा और बा। वहाबा इन मानों में आता है उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया कोई बड़ी चीज। और कुरान में बहुत जगह आता है, आप देखें साइड में 2 दफा आ रहा है इसी के 2 मुख्तलिफ सीगे। रब्बना, ये सूरह आल इमरान की आयत है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब मत टेढ़ा कर, ठीक है ना, हमारे दिलों को बाद इसके इज़ हदैतना, जब तूने हमें हिदायत दे दी, वहब लना, और दे अपनी तरफ से, अपने पास से, लना मिन लदुनका, और वहब लना, और दे हमें, ये हमारे लना हो गया, मिन लदुनका अपने पास से, रहमतन रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ज्यादा देने वाला है। वहाब, ये फॉर्म में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा देने वाला है, इससे हम याद रख सकते। तो वहाबा उसने अता किया, जैसे रहीम और रहमान। नहीं ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तवाब आपने किसी बार ने पढ़ा था, इस वजह से बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, तो उस वजन में तो गफ्फार, कहार वगैरह ये वो पैटर्न है, ये आगे जाके भी पढ़ लेंगे, मगर इसमें भी वही कसरत होती है। तो अब ये फेल माजी का जो इसका पहला सीगा है वहाबा, इससे आए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले वहाबा उसने अता किया, वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबू जमा 4 उंगलियों से, ठीक है ना। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया। यहाँ पे रोक करके मैं नए वालों को कहूंगा जिन्होंने, पुराने वालों को कहूंगा जिन्होंने पुराना किसी बंद किया था, नया किसी बंद नहीं किया है, उनके लिए आप देखें कि वाहिद का सीगा मुखातिब में और वाहिद का सीगा मुतकल्लिम में हम एक दफा कर लेते हैं, फिर जमा का इस तरफ। आप लोगों ने जो पुराने लोगों ने किया था उसमें हम वाहिद और जमा दोनों पहले करते थे, फिर इधर करते थे। इसमें अब डॉक्टर साहब ने कन्वर्सेशन का तरह चेंज कर दिया है। आप जब सवाल जवाब करते हैं उसमें आसानी हो जाती है कि जब वाहिद पूछता है तो वाहिद जवाब आता है, जब जमा का पूछा जाता है तो जमा का जवाब आता है। तो इस तरीके से है। दोबारा से कर ले, वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना। ये फेल माजी के 6 सीगे हो गए। और इसका मुन्नस भी अगर हम कर लें तो वहाबत, लेफ्ट हैंड से वहाबत, ठीक है। तो आइए इसकी दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना, वहाबत इस मुन्नस में दिया जाता है। सॉरी, हम इसको बोलचाल में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट, नहीं थोड़ा सा वो खुश्क हो गया गला। जज़ाकल्लाह।
بسم اللہ. تو آئیے ہم عربی بول چال شروع کر لیں وہیں سے. جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں جو صیغے وہابہ کے ان کا استعمال, اور یہاں پہ آپ دیکھیں وہ جو کنورسیشن میں ہم یوز کرتے ہیں واحد کے جواب میں واحد اور جمع کے جواب میں جمع, یہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی. حل وہابہ, حل ہم پڑھ چکے ہیں کیا مطلب تھا کیا, اور وہابہ اشارہ بھی کریں ساتھ ساتھ تو پتہ چل جائے گا. حل وہابہ کیا اس نے عطا کیا, کیا جواب ہوگا ہاں نعم, ہاں اس نے عطا کیا. نعم وہابہ, حل وہابہ اشارہ کریں, نعم وہابہ ادھر ہی اشارہ ہو, اشارہ وہی ہوگا جواب کو, کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے نا غائب کی بات. اس کے بعد جمع میں آ جائے حل وہبو, کیا ان سب نے عطا کیا, کیا جواب ہوگا نعم وہبو, ہاں ان سب نے عطا کیا. اس کے بعد حل وہبتا, اب یہاں پہ وہ کنورسیشن آ رہی ہے کہ انتا کے جواب میں انا, ٹھیک ہے نا, اور انتم کے جواب میں نحن, اس طریقے سے. یہ پرانے QC1 والے جو ہیں نا یہ اس پہ آپ چینج کر لیں تاکہ وہ آسانی ہو جائے. حل وہبتا کا کیا مطلب ہوا, کیا آپ نے عطا کیا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے ہاں میں نے عطا کیا, ایسے ہی ہے نا. تو جواب ہوگا نعم وہبتو. حل وہبتا جیسے وہاں پہ ہم نے فعلا کے اس میں ٹیبل میں پڑھا تھا یا نصرہ کے ٹیبل میں پڑھا تھا, حل نصرتا, QC1 ریکال کریں, حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی, تو آپ جواب میں کیا کہتے تھے نعم نصرتو, ہاں میں نے مدد کی. واحد کا صیغہ ایسی تھا نا, یا کھولنے کا ہم نے پڑھا تھا تو حل فتحتا, آپ جواب میں کہتے ہیں نعم فتحتو, اس طریقے. اور اسی کی جمع جب ہوگی تو میں پوچھ رہا ہوں حل وہبتم, چار انگلیوں سامنے اشارہ کریں, حل وہبتم نعم وہبنا, حل وہبتم نعم وہبنا. یہ پریکٹس کر لیں اس کی الحمدللہ. تو یہ جملے کنورسیشن کی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جب ہم واحد اور جمع کے صیغے اس طرح سے کر لیتے ہیں. یہ نئے کورس کی بیوٹی ہے. تو وہابہ جیسے ہم نے کہا کہ کیونکہ جو بھی کمزور والا فعل آ رہا ہے انہی میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ آئے گا, کسی ایک باب سے آئے گا. تو یہ اب وہابہ جو ہے کیا آپ کو اس پیٹرن پہ لگ رہا ہے, یہاں پر اگر میں باب سمیہ سے کہوں سمیہ کے وزن پہ, تو پھر تو اس کو وہیبہ ہونا چاہیے تھا, مگر یہ وہابہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس باب سے تو نہیں آ رہا, کراس ہو گیا. یہاں دیکھیں یہ کیا ہے وہابہ یا وہبو, اگر یہ اس پیٹرن پہ ہوتا یفتہو کی وجہ, مگر چونکہ کمزور آ گیا اور ہم نے کہا تھا کمزور کی گردان تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے. ادھر فعل ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی, اب فعل مضارع میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہاں پر تو اسی طرح فتح نصرہ کی طرح وہابہ بھی تھا, مگر یہاں پہ یا وہبو کے بجائے یہ واو کمزور تھا, یہ گر گیا. ہم نے کہا تھا نا جو کمزور ہوتے ہیں گر جاتے ہیں, تو پھر یہ یحبو بن گیا. اب یہ ایک اور آپشن ہو سکتی تھی وہابہ یا وہبو بھی ہو سکتا تھا, مگر عربوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں کیا, نہ وہابہ یا وہبو کیا نہ وہابہ یا وہبو کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ باب نصرہ سے نہیں آیا, باب ضربہ سے نہیں آیا, باب سمیہ سے نہیں آیا, بلکہ باب فتح سے آیا. اور واو نکالنے کی وجہ سے اصل میں تھا وہی, صرف بولنے میں عربوں نے اس کو آسانی تاکہ ہو جائے بولنے میں اس کو چینج کر دیا. اصل فارم اس کی یہی ہے وہابہ یا وہبو, مگر بولا نہیں جاتا, یہ نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. یحبو کیا تھا, یہ تو گرامیرین سے بعد میں ڈک کیا اس کو کہ یہ آیا کہاں سے, اچھا یہ ایسے تھا. تو یہ کمزور حروف کی نشانی ہے کہ یہ اکثر گر جاتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی کہ وہابہ یحبو کس باب سے آ رہا ہے, باب فتح. وزن اس کا اصلی حروف کے ساتھ فتح یفتہو تھا, مگر کمزور حروف کی وجہ سے اب اس کا وزن بنا ہے وہابہ یحبو, وہابہ یحبو. تو اب اگر یحبو ہم نے سیکھ لیا ہے, وہ عطا کرتا ہے, تو اب ہم فعل مضارع کی باقی جو صیغے ہیں وہ بھی مکمل کر سکتے ہیں.
यहाबू का तर्जुमा क्या होगा? वो अता करता है या करेगा। यही हमने पढ़ा था ना दोनों। तो आसानी के लिए यहाँ सिर्फ एक सीधा लिखा हुआ है, जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो हम देखेंगे कौन सा वाला है। तो यहाबू वो अता करता है। जमा क्या होगी? जैसे वहां पे था यफअलु यफअलूना, तो यहाँ पर हो जाएगा वहबू। हाँ, वहबू से यहबू और यहबू से यहबूना, जमा हो गई यहबूना। उसके बाद हाँ, तर्जुमा समझ में आ रहा है ना कि वो अता करता है या करेगा, वो सब अता करते हैं या करेंगे, 4 उंगलियों के साथ। तहबू, आप अता करते हैं या करेंगे। अहाबू, अब फिर मुदारे ऊपर इशारा होगा, नीचे नहीं हो सकता, ऊपर इशारा होगा। अहाबू, मैं अता करता हूँ। तहबूना, आप सब अता करते हैं। नहबू, हम सब अता करते हैं। उसके बाद अगर मुअन्नस भी हम करेंगे तो फिर मुअन्नस का उल्टे हाथ से हो जाएगा तहबू। ये हमने वहां पढ़ा था ना कि मुअन्नस का सीगा जो ये वाला सीगा है यही रिपीट हो जाता है, मुजारे में ही आसानी है। तो बस अब इसको अगर एक दफा पूरा कर ले तो फिर माजी और मुजारे, आइए मेरे साथ करें। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू। मुअन्नस के सीगे कर लें, मुज़क्कर मुअन्नस के साथ जो हम करते हैं, हुआ वहबा या वहबत, हुआ यहबू या तहबू। हुआ जो है वो या के साथ और किया जो है ता के। इसकी हम प्रैक्टिस अभी और कर लेंगे, थोड़ा सा पहले बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद कर पूरी गर्दान एक दफा फिर कर लेंगे। तो अब फेल मुतारे में बोलचाल में किस तरह से आएगा ये? हल यहबू, ठीक है ना, क्या वो अता करता है करेगा? क्या जवाब होगा? नाम यहबू। हल यहबू, नाम यहबू। हल यहबूना, क्या वो सब अता करते हैं करेंगे? नाम यहबूना, इसी तरह इशारा होगा। अब आमने सामने वाले में आ जाए। हल तहबू, फेल मुतारे ऊपर इशारा होगा। हल तहबू, आप कहेंगे नाम अहबू, ठीक है ना जी। इसी तरह हल तहबूना, क्या आप सब अता करते हैं? नाम नहबू, अपनी तरफ इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने अपने टाइम में इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर वर्कबुक में भी इस तरह से सवाल जवाब करेंगे तो इंशाल्लाह ये बोलचाल में पक्के हो जाएंगे। अब देखें अमर बनाना। हमने वहां पढ़ा था कि अगर अमर बनाना हो तो क्या तरीका होता है? UC1 में हम पढ़ के आए थे, हमने कहा था कि फेल मुजारे जो है उससे लेते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है, अगर यहाबू से बनाए वरना असल में ये तहबू से बनता है। क्यों? हुक्म भी तो मुखातिब को दिया जाता है ना, जिससे बात कर रहे हो तो उसी को हुक्म दिया जाएगा ना। तो ये तहबू से बनता है असल में, मगर शॉर्टकट डॉक्टर साहब ने यहाबू से बना दिया। आपको जिसमें आसानी लगे आप उससे बनाए। उसूल क्या रखा था हमने? सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो मुजारे की अलामत है या ता, इसको हज़फ कर दें, खत्म कर दें, गिरा दें, मिटा दें। हाँ, अब रह गया हब। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर हम शुरू में क्या कर रहे होते थे? हमजा, हाँ नहीं था, पेश था हाँ, या तो जेर के साथ आएगा या पेश के साथ आएगा, ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है। मगर ये या जबर या अगर हटा दूं तो पढ़ा जा रहा है। अब पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब है हमजा लगाने की जरूरत नहीं, शुरू में हमजा या अलिफ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस या को हटा दे तो बन जाएगा ये हब। अब ये वही है जो आयत में आया था, हब लना, दे, नंबर यही होगा ना, अता कर, लना हमारे लिए, हब लना, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो अब जब हमें फेल अमर बनाना आ गया तो आइए इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर,
ला तहबू, मत अता करो। फिर कर लें, हब अबू, ला तहब, ला तहबू। अमर और नहीं की प्रैक्टिस हो गई है, बोलचाल में इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अब किसी को हुक्म दिया जा रहा है हब अता कर, तो वो क्या कहेगा? अहब, मैं अता करता हूँ या देता हूँ। हबू, तुम सब अता करो। नहब, फिर अगर किसी को मना करना है कि मत अता कर, मत दे, तो ला तहब, वाहिद का सीखा, ला तहब, क्या जवाब होगा? ला अहबू, ला तहब, ला अहबू, ला तहबू, तुम सब मत अता करो। ला नहबू, ला नहबू। जुमले याद हो जाएंगे हमें, आसान है, अगर किरदार याद हो जाए तो जुमले बहुत आसान है। अब इसका इस्म फाइल, मफूल और मस्दर। इस्म फाइल उसी तरह है, फाइल, मफूल, ठीक है ना। मस्दर के तो अपने अपने मस्दर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो फाइल, वाहिद, वाहिद अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वाहिद अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना, ये इसका मस्दर हो गया, ठीक है ना। और ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, वाहिद, मौहूब, वहब, वाहिद, मौहूब, वहब। बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसको? हल अंता वाहिद, क्या आप अता करने वाले हैं? सवाल पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? नाम, अना वाहिद, ठीक है ना। उसके बाद हल अंतुम वाहिबून, सब अता करने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे? नाम, नहनु वाहिबून। वाहिद की जमा वाहिबून हम सीख चुके हैं ना, नासिर की जमा नासिरून, फाइल की जमा फाइलून, इस तरह से हमने किया। तो उसके बाद अभी हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, तो इस पूरे टेबल की एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा आज का लेसन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिद, मौहूब, वहब। मुन्नस का सीगा भी कर लें, हुवा वहबा या वहबत, हुवा यहबू या तहबू। प्रैक्टिस कराएंगे हमारे, एक दफा करा दें। वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन, हुवा वहबा, हिया वहबत, हुवा यहबू, हिया तहबू। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। तो देखें, अगर आपको बुनियादी जो हमारी फ़ाला की गर्दान याद है, तो अब कमज़ोर हुरूफ के साथ थोड़ी सी तब्दीली आती है। यहाँ पे तो बिल्कुल फ़ाला की तरह ही है, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना और फ़ालत। यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, यहाँ पे या फ़ालू के वज़न में वाव गिर गया तो सिर्फ यहबू रह गया, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू और तहबू। ये फिर
फेल अमर में थोड़ी सी तब्दीली आई, वहां पर भी यही है, कमजोर हर्फ जो है वो गिर जाता है। जब कमजोर होता है, जब इसको हुक्म मिलता है तो ये भाग जाता है। कमजोर हरूफ की ये खासियत है, याद रखें। यहाँ पर भी हम किसी कमजोर बंदे को कुछ काम कहें ना, तो टाल मटोल करके कहीं साइड में होने के चक्कर में होता है ना, तो कमजोर भाग जाता है। यहाँ पर भी जैसे ही हुक्म मिलता है भाग जाता है। इस तरीके से हम इसको याद रख लें। तो यहाँ पे इसलिए फेल अमर में कमजोर हर्फ गिर जाएगा। हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, महूबुन और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का एक फेल हमने पढ़ा था, कमजोर हर्फ की पहली गर्दान थी, ये पहला हर्फ था वहाबा, उसने अता किया। इसको पक्का कर लें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगले अफाल तकरीबन इसी पैटर्न पे आ रहे होंगे और आप आसानी के साथ सीखते चले जाएंगे। तो अपने टाइम में आपने ये पूरा टेबल जो है ये दोहराना है। अगले हफ्ते से पहले होमवर्क भी करना है, वर्कबुक भी करनी है। उम्मीद है कि वर्कबुक सब लोगों ने ले ली होगी, और साथ साथ करते जाएं, हर लेसन के साथ साथ वो करते जाएं। इस तरीके से इंशाल्लाह ये वहाबा की जो 6 अफआल की चाबी है, इसको देख लें एक दफा शॉर्ट में। एक तो पूरी गर्दान है ना, और एक शॉर्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया, फेल माजी का पहला सीगा, मुजारे का पहला सीगा, फेल अमर और वाहिद, उसके बाद फाइल, मफूल और फेल, इस तरीके से मसदर जो उसका। तो आइए इसको कर लेते हैं। वहाबा, यहबू, हब, वाहिद, महूब, वहब। ये एक दूसरे को आप लोग अपने टाइम में प्रैक्टिस कराएंगे तो इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा। वर्कबुक के बारे में जिस तरह मैंने बताया कि बहुत आसान है, जो हमने सीखा है, ठीक है ना। अरबी अगर बनानी हो, अल्लाह ने अता किया हम सबको, ठीक है ना। तो फाइल कौन है? अल्लाह। तो वहाबा होता है उसने अता किया, अल्लाह ने अता किया है तो वहाबा अल्लाह, हम सबको लना। अभी हमने उस आयत में पढ़ा है। इसी तरह उर्दू में तर्जुमा करते हैं, हब लना रहमत, तो अता कर हमें रहमत। अरबी में हाँ में जवाब अगर देना है, हल वहब तुम खालिदन, देखिए वहब तुम के बाद खालिदन दो जबर के साथ आया, क्यों? उसको दिया गया, ये मफूल है, पेश के मुकाबले में अब चेंज होकर जबर आ गया। हल वहब तुम खालिदन, क्या आप सबने अता किया खालिद को? तो क्या जवाब होगा? आनंद, ठीक है ना। क्या वहब ना, हम सब ने किया ना। तुम सब पूछा जा रहा है सवाल में, तुम सब, जवाब में कहा जाएगा वहब ना, हम वहब ना खालिदन, हाँ हम सब ने अता किया खालिद को, ठीक है। इसी तरह वहाबा के वजन पे अगर आपको मैं वज़ा दे दूं, ठीक है ना, वज़ा करना हो तो इस्तेमाल होता है रखना, हाँ बनाना, रखना, इन मानों में होता है। तो ये इसका जो वहाबा के वजन पे आप वज़ा का पूरा टेबल बना सकते हैं। ये आपकी ग्रामर में क्वेश्चन है। सिर्फ हमने कहा था कि 3 हरूफ वालों में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाबुन के वजन पे वजाउन नहीं बन रहा है, ये वजउन बन रहा है। ये आप पूरी गर्दान जो इसकी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क डॉक्टर साहब ने बताए, वो आपने याद रखना है। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि टीचर वर्कशॉप के लिए तैयारी कर लें और आखिर में दुआ करें कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके और सवाल पूछ सकते हैं। पहले हमने सबको म्यूट किया हुआ था, तो अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके और सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुस्तफा जैदी बात कर रहा हूँ। मैंने वो पूछना था, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं आपके सेंटर पे,
हेलो, अस्सलाम किसी ने वालेकुम कोई डॉक्टर सवाल साहब। करना है तो वो फिर अपने आप को अनम्यूट कर ले। जैदी जी डॉक्टर साहब साहब। मुझे नजर आ रहे हैं, जी अनम्यूट डॉक्टर किया हुआ है साहब। आपने, जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नहीं, एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ, शायद ये ऑफ हुआ हुआ है इसलिए मुझे आवाज नहीं आती। हाँ लगता यही है, नीचे से भी मुझे लगता था। एक मिनट। अब बोले, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा। मेरा ख्याल स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, इसको चेक नीचे से मुझे लगता है सर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नोट बुक्स जो है ना, टेक्स्ट बुक खत्म हो गई हैं आपके सेंटर पे। जी, अब आवाज आ रही है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अब आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफा जैदी बात कर रहा हूँ। मुस्तफा जैदी साहब, वेलकम, माशाल्लाह, बहुत कैसे सेहत है आपकी अब? सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम है, उस पाक परवरदिगार का बड़ा एहसान है। सर पूछना सिर्फ ये था कि आपके सेंटर पे टेक्स्ट बुक्स खत्म हो गई हैं। नहीं, कल सुबह पहुंच जाएंगी, आज ही खत्म हुई है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कल सुबह मौजूद होंगी। कल सुबह आप 9 बजे के बाद किसी वक्त राब्ता कर लें, इमरान साहब यहाँ पर होते हैं, उनसे फ़ोन करके कंफर्म कर लें और कलेक्ट कर लें। जिन लोगों ने कोरियर के लिए कहा था, उनको तो हमने कोरियर कर दिया था, और अभी शाम तक तो QC2 की बुक्स अवेलेबल थी। मैंने आके पूछा है, कोई 3 सेट थे, अब उसके बाद अगर किसी ने ले लिए हो तो मुझे नहीं पता, मगर अभी शाम तक तो थी। और अगर अभी भी कोई लेना चाहता है तो बिल्कुल, एक सेट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं कल सुबह इंशाल्लाह 9 के बाद राब्ता करके कलेक्ट कर लूंगा जी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। एहतशाम साहब। जी जी सर, कैसे हैं? जी जी, माशाल्लाह। सर मैंने सवाल ये पूछना था, जो आखिर में आप 3 सवाल थे, उसमें से एक ये था कि क्या अल्लाह ने अता किया, शायद ये सवाल था, उसकी अरबी जी बिल्कुल। हल वहाबा अगर मैं सिर्फ कहूँ तो होगा क्या उसने अता किया। अब इसमें फाइल कौन है? वो। मगर जब इसके बाद किसी का नाम मैं लगा दूं तो फाइल वो बन जाएगा। ये किसी वक्त हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी इसकी, अगर याद करें आप तो। तो यहाँ पर भी यही है, जब हमने अल्लाह उसके बाद अता करने वाला मेंशन कर दिया तो अब वो गायब वो नहीं रहा, अब फाइल वो बन गया जिसका नाम लिया जा रहा है। तो हल वहबल्लाहु, और ये भी याद करें, हमने कहा था फाइल की पहचान क्या होगी, उसके ऊपर पेश होगा। अगर फर्ज करें अल्लाह की जगह किसी और का नाम हो, जैसे यहाँ पे खालिद का नाम था, तो अगर मैंने कहना है कि क्या खालिद ने अता किया, तो मैं कहूँगा हल वहबा खालिदुन। ठीक है, हल वहबा खालिदुन, क्योंकि फाइल अब खालिद है। मगर अगर मैं ये क्या खालिद को अता किया गया, तो जैसा आपने खालिदन ये आ गया था मफूल की सूरत में। तो ये थोड़ी सी हम और आगे जाके जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हमने नाव शुरू ही नहीं की है, QC3 में जाके शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये QC1 में आपने थोड़ा सीख लिया था। जैसे हल समिअतल कुरआना, हमने कहा था कि क्या आपने कुरान सुना। हल क़रअतल कुराना, क्या आपने कुरान पढ़ा। तो नून के ऊपर जबर इसलिए आ रहा था। तो ये इंशाल्लाह आगे जाकर के सीख लेंगे। और किसी का कोई सवाल है? सर अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम इफ्तिखार राजा अर्ज कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं कहीं पे डॉक्टर साहब? ये जो बिल्कुल ये डॉक्टर साहब के अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं इन्हीं स्लाइडों के साथ
وہ اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر. یہ بھی لوڈ کرتے ہیں جی. اور آج کا جو لیکچر ہے اس کی بھی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی آج یا کل کسی وقت. تو عدیل صاحب اس وقت میرا خیال ہے ہیں کو ہوسٹ بھی ہیں آپ کے اس سیشن میں. تو ہمارے آئی ٹی کے ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہیں, ساری سپورٹ جو ہے آئی ٹی کی ان کی ہوتی ہے. یوٹیوب کے اوپر یہ آج کی ویڈیو جو ہے اس کو بھی ایڈٹ کر کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. آپ لوگوں کو آج کا لیکچر جو ہے پورا اس پہ مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. وہی ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ سر السلام علیکم, عارف بات کر رہا ہوں. سر میری عرض تھی کہ اگر اگلے منڈے سے آئی سی سی بلڈنگ میں ہی اگر آپ پڑھانا شروع کر دیں بڑی مہربانی ہوگی. میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کھل گیا ہے. آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم اس بات کے شوقین ہیں کہ لوگ یہاں آئیں اور اس جگہ میں کچھ رونق ہو. خالی ہال میں ہم 2-3 مینجمنٹ کے لوگ بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں, ہمیں خود مزہ نہیں آ رہا. مگر اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہم ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے. اصولاً لینا بھی نہیں چاہیے. اور مجھے ابھی ناصر صاحب نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کو خبر دے. آمین. سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے. آمین. اور کسی کا کوئی سوال؟ سر ورک بک ہم کیسے چیک کروا سکتے ہیں؟ ورک بک چیک کرانے کا وہی طریقہ ہے کہ جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے آن لائن میرے ساتھ ہیں وہ ورک بک یہاں پہنچا دیں. جب مڈ پہ پہنچیں گے اور ہم چیک کر کے واپس کریں آپ کو. پنڈی اسلام آباد سے باہر کے جو لوگ ہیں جیسے پشاور سے کچھ لوگ آن لائن ہیں اور کسی اور سٹی سے, ان کو پھر ہم کچھ آپشن دیں گے کہ وہ یا تو اسکین کر کے یا واٹس ایپ کے اوپر امیج لے کر کے ہمیں دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور بتائیں, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ورنہ پھر میں یہ سیشن جو ہے وہ کلوز کر دوں. نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. ورک بک ضرور کر لیں اور لیسن کی ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ کے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے اور مزید اگلا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.